طیر تھیں، تو اسود اور طیر تو ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہے کہ ہر کالا جو ہے ہر سیاہی پرندہ ہو اور ہر پرندہ سیاہ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ تو ہمارا جو ہے خلاف فرض ثابت ہو جائے گا، کیونکہ خلاف فرض ہمارا یہ تھا کہ بے اور ہے میں جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. بعض موارد میں جمع ہوتے ہیں لیکن دوسرے بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے. اگر ہم جو ہے ان کے درمیان ان کی دو نقیضوں میں تساوی کی نسبت کو فرض کریں تو نتیجہ بنے گا کہ ہمارا مفروض اور فرض کلام جو ہے باطل ہو جائے اور خلاف فرض لازم آئے. یعنی یہ کہ جو عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی دو میں وہ نہ رہے بلکہ تساوی کی نسبت ہو جائے، مثلا اسود اور طیر میں. اور یہ صحیح نہیں ہے کہ جو اسود اور طیر میں تساوی کی نسبت ہو، یعنی تمام موارد میں دونوں جمع ہو جاتے ہوں، ہر سیاہی پرندہ ہو اور ہر پرندہ سیاہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بس یہ صحیح نہیں کیونکہ خلاف فرض لازم آ رہا ہے. نمبر 2 وَلَوْ كَانَ لَا بے اخص مطلقاً لا ہے. اگر ہم عموم خصوص مطلق کو دیکھیں کہ یہ جو دو نقیضیں بنائی ہیں بے کی لا بے اور ہے کی لا ہے، اگر جو ہے ہم کہیں کہ لا بے اور لا ہے میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس طریقے سے کہ لا بے جو ہے اخص سے مطلق ہے من لا ہے. اخص اس لیے کیونکہ کھلا ہوا منہ جو ہے بائیں طرف ہے، جس طرف کھلا ہوا ہے وہ عام مطلق ہے، تو لا بے جو ہے وہ اخص سے مطلق ہے من لا ہے. اب یہ جو لا بے جو اخص مطلق ہے لا ہے سے اگر اس طرح سے ہم کہیں فرض کریں کہ یہ والی مثلا ہو، اگر اس حالت کو تصور کر کے لیں کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، مثلا لا بے اخص مطلق لا ہے ہو جائے تو لکان بے عام و مطلق من ہے، تو یہ پھر نسبت برعکس ہو جانی چاہیے جب ان کی دو نقیضیں کریں، کیونکہ ہم نے دوسری والی صورت میں بیان کیا کہ عموم خصوص مطلق کی جو دو نقیضیں ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت برقرار رہتی ہے، لیکن یہ نسبت الگ ہو جاتی ہے. یعنی جو عام ہے وہ اخص ہو جاتا ہے، جو اخص ہے عام ہو جاتا ہے، اور یہ علامت کا رخ بھی پھر جاتا ہے. پہلے علامت کا رخ تھا لا ہے کی طرف، یعنی بائیں طرف کھل رہا تھا. اب جب ہم نے ان کی نقیض بنا دی، لا بے کی نقیض واپس بے اور لا ہے کی نقیض خود ہے، تو یہ بے اور ہے کے درمیان جب نسبت دیکھیں گے تو بے جو ہے جو اخص پہلے لا بے اخص تھا، جب نقیض بنائی لا بے کی خود بے تو یہ عام ہو جائے گا. تو اب یہ جو اس کا منہ کھل جائے گا دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف، اور بے جو ہے عام و مطلقاً من ہے ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں لأن النقیض عام میں اخص، کیونکہ عام کی نقیض اخص ہوتی ہے. ہم اوپر پیچھے دوسری والی صورت میں تقسیم میں بیان کر چکے ہیں کہ نقیض العام میں اخص و نقیض الاخص سے عام، تو یہ لا بے جو اخص تھا یہ عام ہو گیا اور لا ہے جو عام تھا وہ اخص ہو گیا. اب جب یہ ہو گیا وہذا ایضا خلاف الفرض، یہ بھی خلاف فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بے عام و مطلقاً من ہے، یعنی بے جو ہے مثلا ہم فرض کر لیں لا طیر اور ہے کو فرض کر لیں بے کو فرض کر لیں خود طیر اور ہے کو فرض کر لیں اسود. طیر اور اسود جن میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، یہاں لازم آئے گا کہ طیر اور اسود میں جو ہے عام خاص مطلق کی نسبت ہو جائے. مثلا ایک عنوان جو مثلا بے ہم کہہ رہے ہیں طیر وہ عام مطلق ہو ہے سے، یعنی تمام افراد اسود پر طیر صادق آئے، خود اسود پر بھی صادق آئے، اسود کے تمام افراد پر، اور اس کے علاوہ پر بھی صادق آئے. ایسا صحیح نہیں ہے. کالا کپڑا جو ہے اس پر اسود تو ہے لیکن طیر صادق نہیں آتا، بس تمام افراد اسود پر یعنی کالے کپڑے پر طیر صادق نہیں آتا. اگر ایسا کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو دو عنوان تھے طیر اور اسود جن میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، یہ نسبت جو ہے تبدیل ہو جائے گی عموم خصوص مطلق میں. اور عموم خصوص مطلق میں یہ تھا کہ ایک عنوان جو ہے وہ دوسرے کے تمام افراد پہ بھی صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صادق آتا ہے. مثلا حیوان کا عنوان انسان کے تمام افراد پہ بھی صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صادق آتا ہے. تو یہاں بھی ہم کہیں کہ طیر جو ہے وہ صادق آئے گا تمام افراد اسود پہ اور اس کے علاوہ پر بھی. یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ایک مادہ اجتماع تھا. ایسا نہیں تھا کہ تمام افراد پر دوسرا عنوان صادق آئے اور اس کے علاوہ پر بھی صادق آئے. تو یہ بھی خلاف فرض ہو جائے گا کہ نسبت جو ہے عام خاص مطلق کی ہو جائے. تو اصل ہمارا جو تھا مفروض وہ عموم خصوص مطلق کا نہیں تھا بلکہ عموم خصوص من وجہ کا تھا. اگر ہم ان میں فرض کریں کہ نقیضوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مفروض میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو جائے، جبکہ ہمارے مفروض میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی. اوپر جو بے اور ہے بیان ہوا تھا، نہ بے عموم و خصوص من وجہ ہے المفروض جو اوپر بیان ہوا تھا. تو بس یہ والی صورت بھی صحیح نہیں.
الثالث تیسری صورت ہم لیتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ لا بے عموم و خصوص من وجہ لا ہے فقط، اگر ہم یہ کہیں کہ دو نقیضوں میں جو بے کی نقیض ہے لا بے اور ہے کی نقیض ہے لا ہے، ان کی دو نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، فقط یہی نسبت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عموم خصوص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین کلی ہو، کہیں نا فقط عموم خصوص من وجہ کی دو نقیضوں میں بھی تباین جزئی اور عام خاص من وجہ ہی کی نسبت ہے فقط یعنی بالخصوص۔ اگر یہ کہیں کہ لا بے عموم و خصوص یعنی ضرب یعنی کی نشانی علامت یعنی عموم و خصوص من وجہ لا ہے فقط لکان ذالک دائما، تو یہ والی نسبت جو ہے بعض میں تو صحیح ہے آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن ہر مثال میں صحیح نہیں ہے۔ جو پیچھے ہم نے مثال بیان کی تھی حیوان لا انسان کی، وہاں صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر لکان ذالک دائما، اگر یہ والا ہم فرض کر لیں کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں عام خاص من وجہ ہی کی نسبت ہونی چاہیے فقط بالخصوص لکان ذالک دائما، تو یہ نسبت ہمیشہ ہونی چاہیے، مع انہ قد یکون بینہما تباین کلی، باوجود یہ کہ بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین کلی ہوتا ہے۔ تباین کلی جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے عام خاص من وجہ نہیں ہے، تباین کلی یعنی کسی بھی فرد میں اجتماع نہیں ہوتا، جبکہ تباین جزئی میں عام خاص من وجہ میں بعض موارد میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے تمام مثالوں میں نہیں ہے، کیوں؟ مع انہ قد یکون بینہما، کیونکہ ساتھ یہ ہے کہ ان دونوں کی یعنی عموم خصوص من وجہ کی جو دو نقیضیں ہیں ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے بعض موقع پر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ تباین کلی، تباین کلی ہوتا ہے، کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان، کہ یہ جو نقیضیں بنائی تھی حیوان کی، لا حیوان اور لا انسان کی، خود انسان تو لا حیوان اور انسان کے درمیان جو نسبت ہے یہ تباین کلی کی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی فرد لا حیوان کا انسان نہیں ہے اور کوئی بھی انسان کا فرد لا حیوان نہیں ہے، جب انسان ہے تو پھر لا حیوان نہیں ہے کیونکہ حیوان انسان بھی۔ تو بس یہ والی نسبت جو ہے اگر ہم کہیں کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین جزئی اور عام خاص من وجہ کی نسبت بالخصوص، تو ان والی مثالوں میں صادق نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ فقط یہ والی نسبت ہی ہو، عموم خصوص من وجہ کی دو نقیضوں میں عام خاص من وجہ ہی ہو۔ چوتھی صورت جو ہے وَلَوْ كَانَ لا بے یباین لا ہے فقط، اگر ہم کہیں کہ لا بے جو نقیض ہے بے کی اور لا ہے جو نقیض ہے کی، جب نقیضیں بنائیں تو نقیضوں میں فقط یہ تباین کلی کی نسبت ہو، یعنی کسی بھی فرد میں جمع نہ ہو، تو یہ خود اس لا حیوان اور انسان والی نقیضوں میں تو صحیح ہے، لیکن لا اسود اور لا طیر والی میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہے دو نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ جب بعض مثالوں میں دو نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے تو پھر ہم تباین کلی نہیں کہہ سکتے کہ فقط تباین کلی ہو۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَا بے یباین لا ہے فقط لَكَانَ ذَلِكَ دَائِمًا، تو پھر یہ جو ہے تباین کلی جو ہم نے کہا فقط ہے تو یہ بھی ہمیشہ ہونا چاہیے، ایزن اسی طرح جیسے ہم نے اوپر عام خاص من وجہ کو کہا تھا کہ وہ ہونا چاہیے جبکہ وہ صحیح نہیں ہے بعض مثالوں میں، تو یہاں جو ہے تباین کلی جو ہے ہونا چاہیے دائماً ہمیشہ، ایزن اسی طریقے سے مع انہ قد یکون بینہم عموم و خصوص من وجہ، باوجود کہ بعض مثالوں میں ان دو نقیضوں کے عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، کما تقدم فی مثال، جیسے مثال میں گزر گیا، کون سی مثال؟ فی مثال لا طیر ولا اسود، کہ جب طیر کی نقیض لا طیر اور اسود کی نقیض لا اسود بنائی تو لا طیر اور لا اسود میں جو ہے تباین کلی نہیں ہے کہ کہیں بھی جمع نہ ہو، بلکہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ پیچھے بیان ہوا قرطاس میں کہ قرطاس جو ہے لا طیر بھی ہے پرندہ نہیں ہے اور لا اسود بھی ہے کہ سیاہ نہیں ہے، تو بس قرطاس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں ولو ایک مادہ اجتماع ہو تو بس تباین کلی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان لا بے اور لا ہے میں تباین کی نسبت ہے فقط۔ وَعَلَى هَذَا، اور جب یہ ہم نے چاروں صورتیں باطل کر دیں تو اس بنا پر اس استدلال کی روشنی میں معین ہو گیا ان یکون لا بے یباین لا ہے لیکن تبایناً کلیاً، کہ لا بے جو ہے وہ لا ہے کے ساتھ تباین ہے لیکن تباین فقط نہیں ہے بلکہ تباین جزئی ہے، وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب تھا کہ جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جب دو نقیضیں بنائیں عموم خصوص من وجہ کی تو دو نقیضوں میں جو ہے تباین جزئی ہے جو شامل ہے تباین کلی کو بھی اور شامل ہے عام خاص من وجہ کو بھی۔ یہ تین صورتیں دو نقیضوں کی ہم نے بیان کر دی، چوتھی اور آخری صورت ہے اس کو بھی مختصراً بیان کر دیں کیونکہ اسی سے مشابہ ہے۔ الرابع، چوتھی صورت جو ہے وہ متباینین کی دو نقیضوں کی ہے، کہ جب متباینین کی دو نقیضیں بنائیں جیسے انسان اور حجر، انسان اور حجر میں تباین کلی پایا جاتا ہے، جب ان کی دو نقیضیں بنانے لا انسان اور لا حجر، تو یہ جو لا انسان اور لا حجر جو ہے اب ان میں کون سی نسبت ہے؟ تو
کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہی عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں کی طرح کی صورتحال ہے کہ مثالیں مختلف ہیں. جب مثالیں مختلف ہیں تو بعض مثالوں میں ایسا ہے کہ تباین کلی ہی پایا جاتا ہے، اور بعض مثالیں ایسی ہیں جن میں تباین کلی نہیں ہے بلکہ تباین جزئی ہے، بعض موارد میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. لہٰذا جس طرح ہم نے عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں کہا تھا تباین جزئی جو شامل تھا عام خاص من وجہ اور تباین کلی کو، یہاں بھی متباینین کی دو نقیضوں میں یہی ہم حکم لگائیں گے کہ متباینین کی دو نقیضوں میں تباین جزئی ہے جو شامل ہے بعض مثالوں میں تباین کلی کو، اور بعض مثالوں میں شامل ہے عام خاص من وجہ کو. الرابع چوتھی جو ہے نقیض المتباینین متباینان تباینا جزئیا ایضا، کہتے ہیں کہ متباینین کی دو نقیضوں میں بھی تباین جزئی ہی ہے، اسی طرح جیسے عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں تھی ایضا، یعنی اسی طریقے سے جیسے تیسری والی صورت میں عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین جزئی تھا، اسی طریقے سے متباینین کی دو نقیضوں میں بھی تباین جزئی ہے. تباین جزئی آپ کو بیان کر دے کہ تباین جزئی سے مراد یہ ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، ولو یہ کہ دوسرے موارد اخرى میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. والبرہان علیہ کالبرہان السابق بلا تغییر الا فی المثال، کہتے ہیں برہان استدلال کا جو طریقہ اور روش ہے وہی ہے جو ہم نے تیسری والی صورت میں بیان کر دیا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں تباین جزئی ہے، یعنی تباین جزئی جو ہے بعض مثالوں میں شامل ہے عام خاص من وجہ کو، اور بعض مثالوں میں شامل ہے تباین کلی کو، لیکن بالخصوص نہیں ہے، تو پھر وہی ہم طریقہ اختیار کریں گے. تساوی کی نسبت کو فرض کریں گے، جب وہ باطل ہو جائے گی تو عام خاص مطلق کو فرض کریں گے، جب وہ باطل ہو جائے گی تو عام خاص من وجہ کو بالخصوص، جب وہ باطل ہو جائے گی تو تباین کلی کو بالخصوص، جب وہ باطل ہو جائے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ ان دو نقیضوں میں متباینین کی دو نقیضوں میں تباین جزئی ہے جو شامل ہے بعض موارد اور بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ کو، اور بعض کو مثالوں میں تباین کلی کو. کہتے ہیں برہان جو ہے اس والی صورت پر کل برہان سابق، وہ پچھلے برہان سابق برہان ہی کی مانند ہے، بلا تغییر بغیر کسی تغییر اور فرق کے، الا فی المثال سوائے یہ کہ اس میں مثالیں مختلف ہو جائیں گی. وہاں مثال جو تھی اصل میں عام خاص من وجہ کی تھی کہ جب ان کی نقیض بناتے تھے تو نقیضوں میں نسبت کو دیکھتے تھے، یہاں جو ہے اصل مثال جو ہے وہ تباین کلی کی ہے کہ جب ان کی نقیض بنائیں گے تو دیکھیں گے نقیضوں میں اب کون سی نسبت ہے. کہتے ہیں مثال فقط مختلف ہو جائیں گی، باقی کوئی فرق نہیں ہے. لأن نرى کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان بینہما فی بعض الامثلۃ تباینًا کلیًا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو نقیضیں بناتے ہیں متباینین کی تو متباینین کی دو نقیضوں میں بعض مثالوں میں تباین کلی ہے، اور بعد میں بیان کرتے ہیں بعض مثالوں میں تباین جو ہے جزئی ہے، یعنی عموم خصوص من وجہ ہے. کہتے ہیں لأن نرى کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان بینہما ان دو نقیضوں میں جو متباینین کی ہیں فی بعض الامثلۃ تباینًا کلیًا بعض مثالوں میں تباین کلی ہے، کالموجود والمعدوم جیسے موجود اور معدوم. موجود اور معدوم دو ایک دوسرے کی کیا ہے، ایسی وہ ہیں کہ جن میں تباین کلی پایا جاتا ہے. دو ایسے مفہوم، دو ایسے معنی ہیں کہ جن میں مصداقاً تباین کلی پایا جاتا ہے. جو چیز موجود ہے وجود رکھتی ہے وہ معدوم نہیں ہے، اور جو چیز عدم کے ساتھ متعلق ہو گئی اور معدوم ہے وہ وجود نہیں رکھتی، موجود نہیں ہے. پس موجود معدوم نہیں، اور جو معدوم ہے وہ موجود نہیں. اب جب اس کو ہم جو ہے نقیض بنا دیں، وہ نقیضہما اللہ موجود واللہ معدوم، اس کو پڑھیں گے اللہ موجود واللہ معدوم. تو یہ جو لا موجود اور لا معدوم ہیں، یہ جو دونوں نقیض ہیں موجود اور معدوم کی، یہ ان میں بھی وہی نسبت تباین کی برقرار رہے گی، لیکن اس والی مثال میں فقط یا اس طرح کی مثالوں میں. تو یہ جو لا موجود ہے، یعنی لا کو جب ہم موجود کے ساتھ لائیں گے تو نفی ہو جائے گا، لا موجود یعنی معدوم، اور لا معدوم یعنی موجود. بات وہی ہو گئی، پہلے موجود اور معدوم تھا، اب لا موجود سے مراد بھی وہی ہوگی. لا موجود یعنی جو چیز موجود نہ ہو یعنی معدوم ہو، اور لا معدوم یعنی وہ چیز جو معدوم نہ ہو یعنی موجود ہو. بات وہی کی وہی ہو گئی، نسبت میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہی نسبت جو تباین کی تھی موجود اور معدوم میں، وہ لا موجود اور لا معدوم میں بھی وہی ہے، کیونکہ وہ لا موجود سے مراد معدوم ہے اور لا معدوم سے مراد وہی موجود ہے. تو بس نسبت باقی ہے وہی تباین کلی کی، لیکن اس طرح کی مثالوں میں. وہ فی البعض الآخر جو دوسری بعض مثالیں ہیں ان میں کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں بعض مثالوں میں یہ ہے کہ عموماً و خصوصاً من وجہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. جیسے تباین کی عام معروف مثال کل انسان والحجر، جیسے انسان اور حجر جو ہیں کسی بھی فرد واحد میں نہیں ملتے. جو انسان ہے وہ کہیں بھی کسی بھی فرد واحد میں مصداق میں حجر نہیں ہے، پتھر نہیں ہے.
اور کسی بھی پتھر پہ انسان صادق نہیں آتا، انسان پر حجر صادق نہیں آتا کسی بھی فرد میں، اور کسی بھی حجر پر انسان صادق نہیں آتا، تباین کلی ہے۔ وَنَقِيزَهُمَا لَا إِنسان وَلَا حجر، جب ان کی دو نقیز بنا دیں گے لا انسان اور لا حجر، تو اب ان میں تباین کلی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں ایک فرد میں، کئی افراد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا عموم و خصوص من وجہ، اب یہ جو لا انسان اور لا حجر جو نقیز بن گئے حجر اور انسان کی کہ جن میں تباین کلی تھا، تو یہ لا انسان اور لا حجر جو ہیں ان دونوں کے درمیان جو ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْفَرَسِ، کیونکہ یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں گھوڑے میں، گھوڑے گدھے دوسرے حیوانات میں جمع ہو جاتے ہیں، کہ سارے انواع حیوانات غیر انسانی میں لا انسان بھی ہیں اور لا حجر بھی ہیں، جتنے بھی گدھے گھوڑے دوسرے جانور ہیں۔ مثال ادھر فقط ایک گھوڑے کی دے رہے ہیں، لیکن سارے جانوروں کو ہم فرض کر سکتے ہیں جو انسان کے علاوہ ہے، کہ جن میں جو ہے لا انسان کا بھی عنوان صادق آ رہا ہے، لا حجر کا عنوان بھی صادق آ رہا ہے۔ بس مادہ اجتماع ہے، مادہ افتراق کا ہے، دونوں کی طرف سے کہتے ہیں وَيَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي عَيْنِ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے خود دوسرے کی عین میں، یعنی لا انسان لا حجر سے جدا ہوتا ہے خود حجر میں، اور لا حجر لا انسان جدا ہوتا ہے خود انسان میں، یعنی دوسرے کی خود عین ہے، نہ اس کی نفی۔ وَيَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے یعنی لا انسان اور لا حجر میں سے ہر ایک جدا ہوتا ہے عن الآخر دوسرے سے، فی عین الآخر خود دوسرے کی عین میں۔ کیسے دوسرے کی عین؟ مثال سے بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ فَاللَّا انسان یفترق عن اللا حجر فی الحجر، پس لا انسان کا جو عنوان ہے وہ لا حجر سے جدا ہوتا ہے، متفرق ہوتا ہے، لیکن کس میں؟ خود حجر میں، کہ خود حجر میں جو ہے لا انسان صادق آتا ہے لیکن لا حجر صادق نہیں آتا، کیونکہ حجر ہے، پتھر ہے، جب پتھر ہے تو لا حجر نہیں ہے، تو خود پتھر میں لا حجر سے لا انسان ہونا جدا ہو جاتا ہے، لا انسان صادق آتا ہے۔ وَاللَّا حجر عن اللا انسان فی انسان، اور خود لا حجر کا عنوان جو ہے لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے، کس میں؟ خود عین انسان میں، کہ خود انسان میں لا حجر کا عنوان تو صادق آتا ہے لیکن لا انسان کا عنوان صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ خود انسان ہے، جب انسان ہے تو لا انسان نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا جو یہاں بیان کی کر رہے ہیں کہ النسبت بین المفہومین، کہ جب دو مفہوموں میں ہم نسبت دیکھیں تو وہ نسبت جو ہے یا تساوی کی ہے یا عموم خصوص من وجہ کی ہے یا تباین کلی کی ہے یا عموم خصوص مطلق کی ہے۔ تو جب یہ نسبت ہے تو ان دونوں کی، دو مفہوموں کی دو نقیضوں میں کون سی نسبت ہوگی؟ تو سامنے اس کے بیان کر رہے ہیں نسبت بین نقیضیہما، ان دونوں مفہوموں کی دو نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ اس طرح ہے۔ تساوی کو جب ہم دو مفہوموں میں جن میں تساوی کی نسبت تھی متساوی تھے، تو دو نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت برقرار رہتی ہے۔ نمبر دو، جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہو دو مفہوموں میں تو ان کی دو نقیضوں میں جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین جزئی کی ہوتی ہے، کہ جو بعض مثالوں میں تباین جزئی جو ہے شامل ہوتی ہے تباین کلی کو، اور بعض میں عام خاص من وجہ ہی کو شامل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ تباین کلی ہو، متباینین ہو، جب ان کی دو نقیضیں بنائیں گے تو دو نقیضوں میں بھی عام خاص من وجہ یا تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں تباین جزئی سے، کہ جو شامل ہوتی ہے دونوں ان صورتوں کو۔ اور چوتھی صورت جو ہے وہ خصوص مطلق کی ہے، کہ جب دو نقیض بنائیں گے ان دو مفہوموں کی جن میں عام خاص مطلق کی نسبت ہو تو یہ نسبت برقرار رہے گی، عام خاص مطلق ہی کی نسبت ہوگی، لیکن بالعکس یعنی عام اخص ہو جائے گا اور اخص عام ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔